بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 150۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دوسرے کے احوال باطنہ کی رعایت۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں فقیہ نہیں، محدث نہیں، مجتہد نہیں، مفسر نہیں، ہاں ان حضرات کا نقال ہوں جن کو ان چیزوں میں کمال تھا۔ اللہ کا شکر ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اپنی بزرگوں کی دعا سے اس کے متعلق ضروری علم حق تعالیٰ قلب میں وارد کر دیتے ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں جس پر میں فخر کر سکوں یا سننے والا فخر سے تعبیر کر لے، بلکہ واقعہ ہے۔ پھر اسی سلسلے میں احوال باطنہ کی رعایت کے متعلق فرمایا کہ میں یہاں تک وقت کا خیال رکھتا ہوں کہ اگر کسی پر کوئی حال وارد ہو میں اس میں مزاحمت نہیں کرتا۔ مکہ معظمہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب بیت اللہ کی طرف دیکھ کر مجھ سے ایک ایسی بات کہنے لگے کہ بظاہر قابل نکیر تھی۔ میں اس وقت موافقت تو کر نہیں سکتا تھا مگر مخالفت یا زجر بھی نہیں کیا، اور مخالفت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں بلکہ حالت کا غلبہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا قصہ یاد آ گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہا سے جو مزاحمت کی تھی آپ نے غایت غلبے، انتظام و حمیت دین سے اس وقت اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ مغلوب ہے اور عقل اور علم سے مسلوب ہے۔ آپ نے غایت غلبہ انتظام حمیت دین سے اس وقت اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ مغلوب ہے اور عقل اور علم سے مسلوب ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس طرح فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا اسی طرح بیہودہ باتیں کہہ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ اس ذات کو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان اسی کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تو تباہ ہو گیا اور کافر ہو گیا، یہ کیا کفر اور بیہودہ اور فضول باتیں ہیں، زبان بند کر۔ یہ سن کر اس کے بدن میں سناٹا نکل گیا اور یہ کہا، چرواہے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم نے میری زبان سی دی اور پشیمانی کی وجہ سے میری جان جلا دی۔ وہاں سے موسیٰ کو ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ہمارے بندے کو جو بوجہ مغلوب الحال ہونے کے اس حالت میں بھی ہمارا مقرب تھا ہم سے جدا کیوں کر دیا؟ آپ تو ہمارے وصل کی تعلیم کے لیے آئے ہیں نہ کہ جدائی ڈالنے کے لیے۔ ملفوظ نمبر 151۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذرا اس کا مطلب بیان فرما دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحبت نیکاں اگر یک ساعت است، بہتر از 100 سالہ زہد و طاعت است۔ نیکوں کی صحبت اگر 1 ساعت کے لیے میسر ہو جائے تو 100 سالہ زہد و طاعت سے جو بغیر رہبر کامل کے ہو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھ سے تو آپ ہی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آ جاتا ہے یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے۔ یہ کلیہ نہیں بلکہ محملہ ہے، ہر وقت یا ہر ساعت مراد نہیں بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں ایسی حالت پیدا ہو جائے۔ عرض کیا تو کیا ہر صحبت اس وجہ سے مفید نہ ہوگی؟ فرمایا کہ ہے تو یہی، مگر کس کو علم ہے کہ وہ کون ساعت ہے جس میں یہ حالت میسر ہوگی۔ ہر صحبت میں اس کا اہتمام ہے، اس لیے ہر صحبت کا اہتمام چاہیے۔ اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو 100 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر ایک شخص کے پاس 100 گنی ہو تو بظاہر اس کے پاس امتیاع میں سے ایک چیز بھی نہیں، مگر اگر ذرا تعمق کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اس طرح اگر وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی
تو بظاہر تو خاص ساعات میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں، مگر حکماً ہر چیز ہے۔ پس مراد اعمال پر قدرت ہونا ہے، اسی سے سب کام اس کے بن جائیں گے، اور اصل چیز وہی کام ہے جن کی یہ مفتاح صحبت میں نصیب ہو گئی۔ اگر وہ اعمال نہ کیے تو نری مفتاح کس مصرف کی؟ مفتاح یعنی چابی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بدون اعمال نہ کچھ اعتبار ہے اقوال کا، نہ احوال کا، نہ کیفیات کا۔ اس ہی لیے ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی حد نہ ہونا چاہیے۔ اگر اعتبار کے قابل کوئی چیز ہے وہ اعمال ہیں، اور اعمال بلا توفیق حق کے مشکل، اور توفیق عادتاً موقوف ہے صحبت کامل پر، اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔ اور اعمال بلا توفیق کے حق کے مشکل، اور اعمال بلا توفیق کے حق کے مشکل، اور توفیق عادتاً موقوف ہے صحبت کامل پر۔ اعمال بلا توفیق کے حق کے مشکل اور توفیق عادتاً موقوف ہے صحبت کامل پر، اسی کو مولانا فرماتے ہیں قال را گزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو۔ ملفوظ نمبر 152۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان بھی آپ کا بڑا ہی دشمن ہے۔ جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی اکیلے حضرت سے ہے، کیونکہ حضرت اس کے مکر و فریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔ وہ اس پر جلتا بھنتا ہوگا، فرمایا کہ ممکن ہے، مگر ساتھ ہی وہ مجھ کو نفع بھی بہت پہنچاتا ہے، اس طرح سے کہ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ وہ مجھ کو ناحق گالیاں دیتے ہیں، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ میرے گناہ معاف فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ ملفوظ نمبر 153۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے، کسی محقق کی صحبت سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو آ جائے، ورنہ کتابوں سے پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا اور نہ کام چل سکتا ہے۔ جیسے طب کی کتابیں پڑھ کر بدون ماہر فن کے صحبت میں رہے ہوئے مطب نہیں کر سکتا، یعنی کلینک نہیں کھول سکتا۔ اگر ایسا شخص کسی مریض پر ہاتھ ڈالے گا اس مریض کی خیر نہیں، اسی طرح مریض روحانی کی بھی خیر نہیں۔ نہ معلوم ناقص کی تعلیم سے کیا الٹ پلٹ تدابیر اختیار کر لے اور جائے نفع کے مضرت میں پھنس جائے، یعنی بجائے نفع کے مضرت یعنی تکلیف میں پھنس جائے۔ اور کامل کی معرفت کے لیے ضرورت ہے کسی کامل کی شہادت کی۔ آج کل تو جہلا مشائخ بنے ہوئے ہیں، اس جہل کی بدولت طریق کو بدنام کر دیا۔ حق تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ ملفوظ نمبر 153۔ اس طریق میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا۔ ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں قیل و قال سے کام نہیں چلتا۔ وہ معلوم ہو جانا کسی علم کا اچھا ہے، مگر وہ کیفیات کہاں جو اس راستے کو طے کر کے منزل پر پہنچنے سے مشاہدہ ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص تو سفر کر کے بمبئی دیکھ کر آیا اور ایک آئے ہوئے سے وہاں کے حالات دریافت کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا صحیح طریق یہ ہے کہ وہاں پر پہنچ جانے کی کوشش کرے، جس کے لیے راستہ بتلانے والے کی ضرورت ہوگی، مگر جو اس راستے کے بتلانے والے ہیں ان کا یہ ادب ضروری ہے کہ اس سے ان کو کلفت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اس طریق میں بڑی ہی مضر چیز ہے، کیونکہ مدعیان محبت سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو وہ گوارا نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عقیدت اس قدر مطلوب نہیں، عظمت اس قدر مطلوب نہیں، اس قدر محبت ضروری ہے، اور یہی زیادہ مطلوب ہے۔ وہ عقیدت جو حدود کے درجے میں ہو وہ بھی ایک درجے میں مطلوب ہے، مگر بڑی چیز جو ہے وہ محبت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر محبت ہوگی تو سب چیزوں کی فکر ہوگی، کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے جو سبب بن جائے تکلیف کا، اور یہ بہت ہی سہل چیز ہے جس کو اس درجہ سخت سمجھ رکھا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا قصد رکھے، اہتمام رکھے، پھر انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہ ہوگا جس سے تکلیف پہنچے۔
اور اگر باوجود اس قصد اور اہتمام کے پھر بھی ہو جائے تو اس کی اتنی گرانی نہ ہوگی، اس لیے کہ جہاں وہ اس کو محسوس کرتا ہے یہ بھی محسوس کرے گا کہ قصد نہ تھا اور اس کے خلاف کا اہتمام بھی تھا، مگر انسان ہو گیا یہ سمجھ کر وہ معذور سمجھے گا اور اس سے قلب پر گرانی نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ بے فکری پر جو شیوخ عتاب کرتے ہیں یہ طریقہ چھوٹوں کے ساتھ بمصلحت اصلاح کے اختیار کیا جاتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ قلب میں تحقیر تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ کسی کو علم ہے کہ کون چھوٹا ہے، کس کو علم ہے کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا، بلکہ جس طرح چھوٹوں کو ضرورت ہے بڑوں کی اس طرح بڑوں کو ضرورت ہے چھوٹوں کی۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بڑوں کو چھوٹوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا ضرورت یہ ہے کہ کبھی چھوٹوں کو وہ بات نصیب ہو جاتی ہے کہ بڑوں کو کبھی وہ بات خواب میں نہ آئی ہوگی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے ہی نہ رہتے، کیونکہ ان کے نفس کی یہ حالت ہو جاتی جس کو مولانا فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، نفس زیادہ تعریفوں کی وجہ سے فرعون ہو گیا ہے، کبھی کبھی اس کو ذلیل بھی کر لیا کرو۔ اب یہ بڑے بھی ہر وقت اپنے اعمال کے محاسبے میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت چھوٹوں کو ہے اسی طرح ہمیں ضرورت ان کی ہے۔ بھلا جس کا یہ خیال ہے وہ چھوٹوں کی تحقیر یا تذلیل کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے؟ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ ملفوظ نمبر 154۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کیا ذکر کے وقت قلب ہی کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے؟ اگر کبھی زبان کی طرف توجہ ہو جائے مضر تو نہیں؟ فرمایا کہ کچھ توجہ زبان کی طرف بھی ضرور ہوگی، مضرت کچھ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ غیر اختیاری ہے، اس کا یہ مکلف نہیں۔ ملفوظ نمبر 155۔ اشغال کچھ نہیں، اصل اعمال ہے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو اشغال ہے، اور اشغال میری نظروں میں کچھ بھی نہیں، اصل چیز تو اعمال ہے اور ان کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ ملفوظ نمبر 140 جو چھوٹ گیا تھا۔ استغنا اور کبر میں فرق معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی کو خیال تو یہ ہو کہ میں مستغنی ہوں اور واقع میں اس میں کبر ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا اس کے کئی طرق ہیں معلوم کرنے کے اپنے مربی سے، مربی سے حالت بیان کر کے حل کر لے۔ اپنے مربی سے اس کے کئی طرق ہیں معلوم کرنے کے، اپنے مربی سے حالت بیان کر کے حل کر لے۔ یہ باتیں کلیات بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، واقعات جزئیہ سے مصلح خود سمجھ لے گا۔